بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام اور درود و سلام شان کائنات جان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ اس وقت موجود ہیں میرے ساتھ عامر عثمان عادل یوٹیوب چینل پر۔ آج ہمسایہ ملک بھارت میں ہیلی کاپٹر کا ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا۔ اس بنا پر آج بھارت میں فضا سوگوار ہے۔ ایئر فورس کا یہ ہیلی کاپٹر MI-17 اور اس میں بھارت کے سابق بری فوج کے سربراہ اور موجودہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت اپنی اہلیہ سمیت سوار تھے، اور ان کے علاوہ دیگر سٹاف کے اہلکار بھی تھے جن کی تعداد 14 تھی۔ اس المناک حادثے کے نتیجے میں جنرل بپن راوت، ان کی اہلیہ اور دیگر 11 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ آج کے ویلاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حادثے کا پس منظر کیا تھا، حادثہ کہاں پیش آیا، اور ساتھ ہی ساتھ جنرل بپن راوت کی عسکری زندگی پر ایک مختصر سی روشنی ڈالی جائے گی۔ ناظرین، آج بھارتی فوج کے سابق سربراہ اور موجودہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت اسٹاف اینڈ کمانڈ کالج، جو کہ ریاست تامل ناڈو کے شہر ولنگٹن میں واقع ہے، وہاں جا رہے تھے۔ ان کو وہاں لیکچر دینا تھا زیر تربیت گریجویٹس کو اور آفیسرز کو۔ تامل ناڈو ایک بھارت کی وہ ریاست ہے جو سب سے زیادہ مالدار ریاستوں میں جس کا شمار ہوتا ہے، ترقی یافتہ صنعتی وہاں پر یونٹس بے پناہ ہیں، اور ریاست تامل ناڈو کا 60% شہری آبادی پر مشتمل ہے۔ اور یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ پہاڑی علاقہ ہے، لہٰذا گمان یہی ہے کہ شاید کوئی حادثے کی جو وجہ بنی ہے موسم کی خرابی ہو سکتی ہے، ہیلی کاپٹر کی بلندی جو ہے وہ پہاڑوں کے ساتھ کوئی آڑے آنے میں کوئی ایسے تمام عوامل ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بڑھتے ہیں جنرل بپن راوت کے خاندانی پس منظر کی جانب اور ان کی عسکری زندگی پر۔ جنرل بپن راوت کا شمار بھارت کے ایک ایسے خاندان سے ہوتا ہے جو بھارت کی فوج کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیتا چلا آیا ہے۔ جنرل بپن راوت کے والد لکشمن سنگھ وہ خود بھی بھارتی فوج میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنرل بپن راوت نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں پہلے سے ہی بھارتی فوج کے لیے ایک ماحول موجود تھا۔ جنرل بپن راوت نے 1978 میں بھارت کی فوج میں کمیشن حاصل کیا اور 11ویں گورکھا رجمنٹ کے گورکھا رائفلز کے 5ویں رجمنٹ میں ان کو کمیشن دے کر بطور آفیسر تعینات کیا گیا۔ جنرل بپن راوت نے اپنی طویل عسکری زندگی میں بہت سی کامیابیاں سمیٹیں، بڑے محاذوں پر وہ رہے، اور ان کی عسکری زندگی کا سروس کا ایک بڑا دورانیہ پاکستان اور چائنا کی سرحد پر رہا۔ آزاد کشمیر کے ساتھ جو ملحقہ سرحد ہے مقبوضہ کشمیر کی، مقبوضہ وادی میں جنرل بپن راوت نے ایک طویل عرصہ کمانڈ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے نیشنل ڈیفنس کالج جو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے بھارت کی، اس سے انہوں نے گریجویشن کی۔ اس کے بعد انہوں نے امریکہ سے بھی کورس کیے، اور ساتھ ہی ساتھ MPhil کی ڈگری بھی رکھتے ہیں جنرل بپن راوت۔ اور ان کی جو عسکری خدمات ہیں اور بھارتی فوج کے لیے جو ان کی اسٹریٹجک تھیوریز ہیں، ان کے پیش نظر بھارت کی ایک یونیورسٹی نے جنرل بپن راوت کو PhD کی اعزازی ڈگری بھی دے رکھی ہے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے بھی ان کو نواز رکھا۔ یہ تھا ان کا طویل پس منظر عسکری زندگی پر جو محیط تھا۔ جنرل بپن راوت جب پاس آؤٹ ہوئے اکیڈمی سے تو ان کو سورڈ آف آنر سے بھی نوازا گیا تھا، یہ ان کا اعزاز رہا ہے، اور ایک طویل عرصہ ہے جو کم و بیش 43 برس پر محیط ہے جو انہوں نے بھارت کی فوج کے لیے خدمات سر انجام دینے میں گزارا۔ 2016 میں جنرل بپن راوت کو ترقی دے کر بھارت کی بری فوج کا سربراہ مقرر کر دیا گیا، جہاں سے وہ دسمبر 2019 میں اپنے عہدے کی مدت پوری ہونے کے بعد ریٹائر ہو گئے۔ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھارت میں پہلی بار ایک نیا عہدہ جو تھا اس کو تخلیق کیا گیا اور اس کو نام دیا گیا چیف آف ڈیفنس اسٹاف۔ اس کا سربراہ مقرر کیا گیا جنرل بپن راوت کو۔
اب اس کی ترتیب کچھ یوں بنی کہ جتنی بھی دیگر افواج ہیں، جس میں بری فوج ہے، بحری فوج ہے اور فضائی فوج ہے، ان تینوں کے سربراہان ہیں۔ اس کے بعد جنرل بپن راوت ہیں۔ یہ سب کے سب براہ راست بھارت کے وزیر دفاع کو جواب دہ ہوتے ہیں۔ جنرل بپن راوت جو ہے وہ تینوں افواج کے سربراہان سے مشاورت کرتے ہیں اور پھر وہ بھارتی وزیر دفاع کو فیڈ بیک دیتے ہیں اس مشاورت کے حوالے سے، اور یوں پالیسیاں جو ہیں وہ وضع کی جاتی ہیں۔ جنرل بپن راوت 4 اسٹار جرنیل میں ان کا شمار ہوتا تھا اور ایک منجے ہوئے وہ عسکری تربیت یافتہ فوجی تھے، افسر تھے۔ آج وہ اتفاق دیکھیے کہ وہ جس اسٹاف اینڈ کمانڈ کالج ولنگٹن تامل ناڈو میں لیکچر دینے کے لیے جا رہے تھے، وہ خود بھی اسی اسٹاف کالج کے گریجویٹ رہ چکے ہیں۔ یہ ایک نسبت تھی جنرل بپن راوت کی۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہی طیارے نے ٹیک آف کیا تو وہ حادثے کا شکار ہو گیا، گر گیا، اور آخری خبریں آنے تک وہاں سے 11 اور 2 13 افراد کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں ان کو وہاں سے نکالا جا چکا ہے، اور جو جائے حادثہ ہے وہاں طیارے کا ملبہ پڑا ہے اور اس سے اٹھتا ہوا دھواں اور آگ کے شعلے دیکھے جا سکتے ہیں۔ بھارت کے ادارے تحقیقات شروع کر چکے ہیں حادثے کا کھوج لگانے کے لیے۔ یہاں مختلف سوال ہیں زیر بحث کہ طیارے کو حادثہ کس طرح پیش آیا، کیا کوئی تکنیکی خرابی تھی، طیارہ کہیں پاور لائن سے ٹکرا کر تباہ تو نہیں ہوا، اور اس وقت جب یہ طیارہ گرا ہے تو اس کی بلندی کتنی تھی۔ یہ سارے عوامل جو ہیں وہ سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ یہاں آپ کی دلچسپی کے لیے بتانا ضروری ہے کہ ایک سابق پائلٹ ہیں امیتابھ رنجن، جو کہ MI-17 کے پائلٹ رہ چکے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پہاڑی علاقوں میں ہمارا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ موسم ہی ہوتا ہے، کیونکہ موسم جو ہے وہ ہلاکت خیز ثابت ہوتا ہے طیاروں کے لیے، ہیلی کاپٹرز کے لیے، پروازوں کے لیے۔ یاد رہے کہ روسی ساختہ MI-17V5 بڑا معروف ہیلی کاپٹر ہے جو کہ عموماً افواج کے استعمال میں آتا ہے۔ فوجیوں کی نقل و حرکت، ان کے ساز و سامان کے لیے یہ اس کو قابل بھروسہ سمجھا جاتا ہے اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ حادثہ کیا ہے، اس کی وجوہات کا کھوج لگانا شروع کر دیا گیا ہے۔ کل پارلیمنٹ کو بھارت کے وزیر دفاع تفصیلات بتائیں گے، حادثے کی وجوہات سے آگاہ کریں گے، اور اس وقت تک کی جتنی بھی تحقیقات ہو چکی ہوں گی ان سے وہ آگاہ کر دیں گے کل بھارتی پارلیمنٹ کو۔ یہ ساری تفصیل تھی۔ آج بھارت میں ہمسائے ملک میں ہیلی کاپٹر MI-17V5 کا حادثہ پیش آیا ریاست تامل ناڈو میں، اور یاد رہے کہ بھارت میں بے شمار عموماً ایسے حادثے آئے روز ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی ان کے طیارے پائلٹ سمیت گر جاتے ہیں، کبھی ان کے طیارے تباہ ہوتے ہیں، پائلٹ بچا لیے جاتے ہیں۔ یہ ایک بھارت کا ایک آپ اس کو کمزوری کہہ لیں، معمول کہہ لیں، اور یاد رہے کہ یہی بپن راوت کچھ عرصہ قبل بھی ناگالینڈ میں اسی طرح ہیلی کاپٹر کے حادثے میں بال بچ گئے تھے۔ آخر میں ناظرین، میں ایک بات پاکستانی قوم کو، خاص طور پر وہ تمام احباب جو سوشل میڈیا پر ہیں، ٹویٹر پر ہیں، فیس بک پر ہیں یا انسٹا پہ ہیں، ان سے ایک بات ضرور گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ ابھی میں نے جب سے یہ حادثہ ہوا ہے اس کے بعد کچھ دوستوں کی میں پوسٹ دیکھ رہا ہوں، وہ طرح طرح کی اس کے مذاق بنا رہے ہیں اور بپن راوت کے لیے جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ جی وہ جہنم واصل ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بحیثیت مسلمان اپنی ایک شاندار روایات رکھتے ہیں، ہم ظرف کا مظاہرہ کرنے والے لوگ ہیں، اور ہم دشمن سے بھی جو رویہ ہے اس میں شائستگی کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ ایک حادثہ ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ جنرل بپن راوت جو تھے وہ بھارتی فوج کے سربراہ تھے اور وہ ہیلی کاپٹر پر سوار ہو کر ابھی نندن کی طرح پاکستان پر چڑھائی کر بیٹھے تھے، یا پاکستان کے ساتھ کسی مارکے میں وہ کام آ گئے، گر گئے، تو پھر ہمارا بنتا ہے جی کہ ہم اس پر خوشی کا اظہار کریں یا ہم ان کے مذاق بنائیں، میمز بنائیں۔ لیکن ایک اتفاقی حادثہ ہے اور یہ حادثہ کسی کو بھی پیش آ سکتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ اس حادثے کے متعلق سوشل میڈیا پر خاص طور پر شائستگی کا مظاہرہ کریں، اور اگر آپ بھارتی عوام کے ساتھ افسوس کر سکتے ہیں تو افسوس کریں سلجھے ہوئے الفاظ میں، لیکن کم از کم یہ موقع ایسا نہیں ہے کہ آپ
مذاق اڑائیں، اور اس کے لیے آپ جو الفاظ کا استعمال ہے یا کاٹدار جملے جو ہیں وہ آپ بازاری قسم کے استعمال نہ کریں۔ شائستگی کو، احترام انسانیت کو اور ہمسائیگی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور بڑے مواقع آگے آ کے آپ کو ملیں گے جہاں آپ کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ کو یہ ویلاگ کیسا لگا؟ آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا۔ میرے چینل کو کیجیے سبسکرائب اور اپنا رکھیے گا خیال۔